اپنے ہی گراتے ہیں نشے مند پہ بجلیاں. وہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کمینے انسان نے یہ گھٹیا حرکت کیوں کی ہے. کاشف چند کدو جس نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ویڈیوز اس نے بنائی ہیں، اس کے ساتھ ان لڑکیوں کی بڑی محبت تھی. یہ تذلیل کی گئی ہے ان کی، اور تذلیل کرنے والا انسان معاشرے میں ذلیل ترین آدمی ہوتا ہے میری نظر میں. ہماری آرٹسٹوں کو اس طرح ننگا شوٹ کر کے اس طرح میڈیا پر یا پبلک کے سامنے پیش کرنا یہ اچھی حرکت نہیں. میں پرزور احتجاج کرتا ہوں اور میں اس بات پر اپنے ساتھی فنکاروں کے ساتھ پورا ایکشن لوں گا. کیمرے ارد گرد ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کیا شوٹ کر گیا ہے، کیا شوٹ ہو گیا ہے. امانت چند صاحب کا وہ شاگرد ہے، 17-18 سال سے اس فیلڈ میں موجود ہے. پھر ہم اگر عزت دے سکتے ہیں تو پھر ہم اس سے عزت چھین بھی سکتے ہیں. میں پھر اپنے ساتھی فنکاروں کے ساتھ اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں پھر بائیکاٹ کروں گا اس آرٹسٹ کا اگر وہ ثابت ہو گئی. یہ کافی عرصے سے شالیمار تھیٹر میں کام کر رہا تھا اور میں بھی کافی عرصے سے شالیمار تھیٹر میں تھا. وہاں خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ایسا بالکل غلط ہے. انر پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان. میرے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر رائٹر ڈاکٹر اجمل ملک صاحب موجود ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ جو یہ ایک ویڈیو سکینڈل منظر عام پہ آیا ہے تھیٹر کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے بھی تھیٹر میں کام کیا ہے اور بہت سینئر ہیں، یہ تھیٹر کی اونچ نیچ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں اس معاملے میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب کیسے ہیں آپ کی دعا الحمدللہ. انٹرویو بھی کرنا پڑا تو کیسے موقع پہ کرنا پڑا؟ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں تھیٹر انڈسٹری کو، آپ نے اپنی عمر دی ہے. بہت سے سینئر آرٹسٹوں نے بھی آپ کے ساتھ کام کیا ہے اور بہت سے جونیئر میں، اور کچھ ایسے آرٹسٹ جن کو آپ خود انگلی پکڑ کے لے کر بھی آئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، یہ جو اسکینڈل آیا ہے ویڈیو کا، اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسکینڈل آیا ہے ان ہماری آرٹسٹ لڑکیوں کا، بڑی زیادتی ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے. آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں، انٹرٹینر ہیں، پبلک کو انٹرٹین کرتے ہیں. ساتھی فنکاروں کے ساتھ ہماری خواتین تھیٹر کی فنکاریں جو ہیں ان کا بڑا رویہ جو ہے نا وہ محبت بھرا رہا ہے. اور خاص طور پر یہ جو بچہ اریسٹ ہوا ہے اور یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ یہ ویڈیوز میں نے بنائی ہیں، تو اتفاق سے یہ کافی عرصے سے شالیمار تھیٹر میں کام کر رہا تھا اور میں بھی کافی عرصے سے شالیمار تھیٹر میں تھا. اور شالیمار تھیٹر ایک باقاعدہ تھیٹر ہے اور خوبصورت تھیٹر ہے، اور وہاں اسپیشلی میرے جانے کے بعد وہاں ڈرامہ ہوا ہے اور باقاعدہ ڈرامے ہوئے ہیں. تو وہاں کا آنر جو ہے وہ اس کے ملک طارق صاحب کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں اور وہ اپنے اصولوں کے بڑے سخت پابند ہیں. جب یہ اسکینڈل آیا تو یہ کہیں پر یہ میں نے خبر پڑھی کہ وہاں خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ایسا بالکل غلط ہے. شالیمار تھیٹر میں نہ تو کوئی خفیہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور نہ ہی شالیمار تھیٹر کا آنر جو ہے ان چیزوں کو برداشت کرتا ہے. یہ وہ لڑکا جو ہے کاشف چند کدو جس نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ویڈیوز اس نے بنائی ہیں، اس کے ساتھ ان لڑکیوں کی بڑی محبت تھی. یہ لڑکیاں اس سے بڑا پیار کرتی تھیں، اس کو اکاموڈیٹ کرتی تھیں غریب آدمی سمجھ کر. میں بھی اسے اکاموڈیٹ کرتا تھا اور بھی بہت سارے لوگ اکاموڈیٹ کرتے تھے. امانت چند صاحب کا وہ شاگرد ہے، 17-18 سال سے اس فیلڈ میں موجود ہے. تمام سینئرز کی وہ تمام سینئر اس سے پیار کرتے تھے. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کمینے انسان نے یہ گھٹیا حرکت کیوں کی ہے. جب تک یہ اس کا نتیجہ نہیں آتا کہ اس کے پیچھے کون ہے، ابھی تو وہ اس کے الزامات ہیں، اس کی بات ہے. یہ تفتیش ہو رہی ہے، ادارے جو ہیں وہ اس پر تحقیق کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں. جب تک اس کا رد عمل نہیں آتا کہ اس کے پیچھے کون ہے کیا ہے، اس وقت تک اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا میں. البتہ میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فیمیل آرٹسٹ جو ہے وہ پورے معاشرے کی نظروں کا سامنا کرتی ہے، ان کے باتوں کے طنز سہتی ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کی باتیں سہتی ہیں، جہاں رہتی ہیں ان کی نیگیٹو باتیں سہتی ہیں اور پبلک کو انٹرٹین کرنے کے لیے اس شعبے میں آتی ہیں. ان کو اس طرح ان کے ننگے کلپس بنا کر وائرل کرنا، وہ چاہے عام آدمی ہے چاہے وہ شوبز کا آدمی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. یہ ہوا کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں
اور ان کو بھی معاشرے میں اسی طرح عزت سے ساتھ رہنے کا حق ہے جس طرح عام انسان کو رہنے کا حق ہے۔ میں پرزور احتجاج کرتا ہوں اور میں اس بات پر اپنے ساتھی فنکاروں کے ساتھ پورا ایکشن لوں گا کہ ایسے گھٹیا کردار جو فنکاروں کی کردار کشی کر رہے ہیں، یا میل ہوں یا فیمیل آرٹسٹ ہوں، ان کے پرائیویٹ پورشنز کو منظر عام لا رہے ہیں، منظر عام پہ لا رہے ہیں دھوکہ دہی سے۔ دیکھیں وہ آپ لڑکیوں کو دیکھیں ویڈیو کلپس، ان بیچاریوں کو نہیں پتا کہ ہمارا کلپ بن رہا ہے، بالکل اس طرح ٹھیک ہے نا جی، تذلیل کی گئی ہے ان کی، اور تذلیل کرنے والا انسان معاشرے میں ذلیل ترین آدمی ہوتا ہے میری نظر میں۔ اور انشاءاللہ اب ہم فنکار جو ہے وہ بڑے ایکٹیو ہو کر کام کریں گے اور ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے کہ کیونکہ ہم پبلک پراپرٹی ہیں، عام جگہ پر موجود ہوتے ہیں، یہاں ڈریس چینج کرنا ہے، وہاں کام کرنا ہے، کسی سے کوئی بات کرنی ہے، کیمرے ارد گرد ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کیا شوٹ کر گیا ہے، کیا شوٹ ہو گیا ہے۔ تو عام لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ ان چیزوں سے دور ہیں، محفوظ ہیں، ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ تو خدارہ وہ لوگ، ہم تو محفوظ نہیں ہیں، وہ ہمارا خیال کریں گے۔ ہم پاکستان کے آرٹسٹ ہیں، ہماری آرٹسٹوں کو اس طرح ننگا شوٹ کر کے اس طرح میڈیا پر یا پبلک کے سامنے پیش کرنا یہ اچھی حرکت نہیں، اس میں ملک کی بھی بدنامی ہے، فیلڈ کی بھی بدنامی ہے۔ پہلے ہی حکومت پاکستان معذرت کے ساتھ تھیٹر کے لوگوں کو کوئی سپورٹ نہیں کرتی، دنیا کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو سب سے پہلا اثر جو ہے وہ تھیٹر کے لوگوں، تھیٹر بند کر دو جی، کسی کی سیاست نہیں چمک رہی وہ تھیٹر پر سیاست کر رہا ہے، ملکی حالات اگر کسی کی نالائکیوں کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے تو وہ تھیٹروں پر ڈال رہا ہے، کسی کی اولاد بگڑ گئی ہے تو وہ تھیٹر، پہلے ہم لوگ بے انتہا الزامات کی زد میں ہیں، مزید آپ ہمیں اتنا ذلیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز شوٹ کر کے ہمارے ان آرٹسٹوں کو استعمال کر کے، وہ الو کا پٹھا جو آرٹسٹ ہے اس کو استعمال کیا گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے استعمال کیا گیا، اب سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ منظر عام پر آ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایسے کرداروں کا آئندہ محاسبہ کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے اس نے ویڈیو میں ایک سینئر آرٹسٹ پہ الزام لگایا کہ میں نے اس کے کہنے پہ اور جو اس کے ساتھ آتے ان کے کہنے پہ میں نے ایسا کیا، آپ کو پتہ چلا کہ قدو جو ہے وہ تقریباً 4 سال سے شالیمار میں کام کر رہا ہے، جی جی، اس 4 سال عرصے میں آپ کے ساتھ اس نے کام کیا ہے، اس کو پرسنلی آپ جانتے ہیں کہ آیا کہ وہ اتنی بڑی ہمت کر سکتا ہے بغیر کسی سپورٹ کے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ وہ پچھلے 4 سال سے شالیمار میں کام کر رہا ہے، اور پچھلے 17-18 سال سے میں اسے جانتا ہوں کہ وہ تھیٹر کی دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے کتنے سینئر آرٹسٹ ہیں، ظفری خان صاحب ہیں، امانت چند صاحب ہیں، ناصر چنیوٹی صاحب ہیں، مطلب بہت سارے لوگ، طاہر نوشاد صاحب ہیں، شاہد خان صاحب ہیں، سخاوت ناتھ، وہ یہ سب ہی اس سے محبت کرتے تھے، اس کی کچھ تو ایسی بات ہوگی کہ وہ اس سے محبت کرتے تھے، وہ کتنا اچھا اس نے وقت گزارا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ، مگر اب اس کو کسی نے استعمال کر لیا ہے، یا تو اس کو کسی نے استعمال کیا ہے، یا وہ مطلب پیسوں کی لالچ میں آیا ہے تو وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ اتنی تکلیف ہوئی ہے ایسے فنکاروں کی جو شوبز کا حصہ ہو کر اپنے لوگوں کے، یہ ایسا ہی ہے کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے مند پہ بجلیاں، وہ گھر کا بیتی جو ہے وہ لنکا ڈائے، اس پر کئی مثالیں جو ہیں وہ اس پر صادق آتی ہیں۔ تو اس بات کی زیادہ تکلیف ہے کہ ہم میں سے ہی، ہمارے گھر میں سے ہی ایک کردار نے جو ہے نا ہماری کردار کشی کی ہے، اور ہمیں بڑا دکھ ہے اس بات کا۔ ہم انشاءاللہ آئندہ ایسے لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر کل کو یہ بات ثابت ہو جاتی کہ جس کردار کا وہ کہہ رہے ہیں وہ کردار ثابت ہو جاتا کہ وہ اس میں شامل تھا، تو اس کے بعد آپ کا یہ ڈائریکٹر رائٹر کیا رد عمل ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ مستقل کام کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ دیکھیں جی، ہم فنکار لوگ ہیں، ہمارے ہاں درمیانی راستہ نہیں ہے، کوئی بات یا ہے یا پھر نہیں ہے۔ ہم جو فنکار میں یہاں ہمارے ساتھ کام کر کے سٹار بنایا ہے، سپر سٹار بنایا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اگر ہم اس کو بہت زیادہ عزت دے سکتے ہیں، اگر وہ اس میں ملوث ہے، ہم نے اگر اس کو بہت زیادہ عزت دیا اور اس نے ہماری انسلٹ کی ہے، تو پھر ہم اگر عزت دے سکتے ہیں تو پھر ہم اس سے عزت چھین بھی سکتے ہیں۔ میں پھر اپنے ساتھی فنکاروں کے ساتھ اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں پھر بائیکاٹ کروں گا اس آرٹسٹ کا اگر وہ ثابت ہو گئی، ہم اس کے ساتھ کام کرنے کا بائیکاٹ کریں گے، مگر یہ فیصلہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب یہ ڈیسیژن ہو جائے کہ یہ واقعی سچ ہے۔ جی، تو ناظرین، آپ نے ڈاکٹر اجمل ملک صاحب کی باتیں سنی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ ملوث ہے تو یہ بھی ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے۔ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ انر پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے
تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔